السلام علیکم، میں ہوں مصباح یامین، آپ دیکھ رہے ہیں آن پروجیکٹ ٹی وی۔ خود کو بدلتے نہیں ہیں، قرآن کو بدل لیتے ہیں۔ جی ہاں دوستوں، میں آج بات کر رہی ہوں آکسفورڈ ایڈیسن US برکلے لان کیلیفورنیا میں ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے جس کا نام پلانٹ بیس عید الاضحیٰ ہے۔ ان لبرل لوگوں کا اس تقریب کو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی جاندار کی جان لینا غلط ہے، جانوروں کو تکلیف نہ دی جائے، یہ معصوم ہیں۔ ان کو قربان کرنے کی بجائے انہی پیسوں سے کہیں واٹر کولر لگا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں یا کسی بیوہ کی شادی کروا دیں۔ یعنی اس عید الاضحیٰ پر گوشت نہیں، آپ پتے کھائیں۔ یعنی یہ لبرل مسلم قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے ان کو سارا سال کسی کی مدد کرنے کا خیال نہیں آتا۔ عین عید کے موقع پر یہ لوگ نئی نئی باتیں نکالتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نئی بدعات جاری کرتے ہیں۔ اس طرح غیر مسلم بھی عید الاضحیٰ کی قربانی پر بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام کنسیپٹس کو کلیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام کو ہر دور میں تنقید کا سامنا رہا ہے، مگر تنقید بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو دین اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو لبرل مسلم جانتے ہیں وہ ان فرائض کو مذہبی رسومات کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ان غیر مسلم لوگوں کی فوڈ ڈاکومنٹری دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ جانوروں کی قربانیاں یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان کی فوڈ چین اتنی بڑی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی قربانی پر تنقید کرنے والے ہی خود KFC اور مختلف فوڈ برانڈز پر جا کر چکن اور میٹ برگر کھاتے ہیں۔ ان کی فوڈ فیکٹریاں جس طریقے سے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جانوروں کو فائرنگ کر کے، کرنٹ لگا کر اور بڑی بڑی مشینوں میں بند کر کے ان کو قتل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے دین اسلام میں قربانی کا ایک مکمل طریقہ موجود ہے، بلکہ اس طریقے پر عمل کر کے ہمیں دکھایا گیا ہے، اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جانور کو قربان کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اور آج سائنسی ریسرچ نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کی گئی قربانی سے جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اسلام کا طریقہ قربانی ہی بہتر طریقہ ہے۔ اسلامی طریقے سے قربانی کرنے سے جانوروں کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور آکسیجن دماغ تک کم پہنچتی ہے۔ یہ صرف 2 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں جانور نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور گردن کی نس کو تیزی سے کاٹنے سے جو نرو ان کو درد محسوس کرواتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور دماغ تک پیغام کا راستہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے درد کا احساس جانوروں کے دماغ تک نہیں پہنچتا، اس لیے ان کو درد نہیں ہوتا۔ جانوروں کے ذبح ہونے کے بعد جو جانور اچھلتا ہے اور پاؤں ہلاتا ہے وہ درد کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جسم سے بلڈ نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہمارا ہاتھ تیز چھری سے کٹ جائے اور اس وقت ہمیں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ چھری تیز ہوتی ہے، اس لیے قربانی کے وقت چھریوں کا تیز دھار ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ جو بچا کچا درد جو جانوروں کو ہو سکتا ہو وہ اس کو نہ ہو سکے، اور تکلیف دینے کی گنجائش ختم ہو جائے۔ آج کی سائنس کہتی ہے خون میں بہت سے جراثیم اور بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو بیماری پیدا کر سکتے ہیں، مگر اسلامی طریقے سے ذبح ہونے کے بعد خون مکمل طور پر جسم سے نکل جاتا ہے تاکہ گوشت میں کوئی بھی بیکٹیریا باقی نہ رہے۔ دوستو، اکثر یہ سوال بھی غیر مسلم بہت کرتے ہیں کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اسلام تو کسی جاندار کی جان لینے کے خلاف ہے، پھر قربانی کیوں کرتے ہیں؟ دوستو، ان کے جواب میں قرآن مجید میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے۔ اللہ کو نہ خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کو تمہاری پرہیزگاری پسند ہے۔ ہم عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربانی کا اس لیے کہا تھا کہ اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، اور اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے، یعنی عورتوں، بچوں، بچیوں کو بلی چڑھایا کرتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ ایسا کرنے سے ان کا بت خوش ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ عورتوں، بچوں، بچیوں کا قتل کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا، میرا بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو کیا آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، تو ان کے بیٹے بھی قربانی دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بے شک اللہ کے لیے میری قربانی کر دیں، اور قربانی کے وقت آپ میری اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا۔ پر اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب ہوگا۔
تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور قربانی کا حکم آتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی ذبح کرتے ہیں تو ایک بھیڑ آ جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیڑ ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اسی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے مسلمان آج بھی قربانی کرتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اس وقت دور جاہلیت میں لوگ انسانوں کو بتوں پر قربان کرتے تھے، اور آج بھی اس ماڈرن دور میں مختلف مذاہب کے لوگ انسانوں کو بلی چڑھا دیتے ہیں اور ان کا قتل کرتے ہیں، یہ عید الاضحیٰ کا دن یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی قربانی حرام ہے۔ اور دین اسلام کے مذہب کے لوگوں کی قربانی میں فرق ہے۔ اگر دوسرے مذہب کے لوگ کسی جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا استعمال نہیں کرتے، جبکہ مسلمان قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں۔ پہلا حصہ خود استعمال کرتے ہیں، دوسرا رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور تیسرا غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے ہماری قربانی ضائع نہیں ہوتی، اس سے غریبوں اور رشتہ داروں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے جو سارے سال گوشت نہیں کھا پاتے، اس دن گوشت کھاتے ہیں اور فضول خرچی بھی نہیں ہوتی۔ جانوروں کی قربانی کرنا ایک اچھا عمل ہے، اس سے انسانیت محفوظ ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو انسانوں سے محبت ہے، اور وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا قتل اپنے بت کے لیے کرے، اور ایسے بت جو نہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام میں قربانی کی بہت اہمیت ہے۔ دوستو، اکثر جگہ یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ گوشت کھانا صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور کھانے کے لحاظ سے حلال کیے ہیں ان کو کھا سکتے ہیں، اور ان کا گوشت انسانی صحت کے لیے ٹھیک ہے، اور جانوروں کو انسانوں کے استعمال کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ بات جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ انسانوں کے جسم کو پروٹین کی ایک کافی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا سب سے بڑا سورس جانور ہیں۔ دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرام جانور جیسے کتا، بلی، ان کے بچے 10-10، 3-3، 4-4 ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ جس تعداد سے یہ پیدا ہوتے ہیں تو زمین پر کی تعداد سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس کے برعکس حلال جانور گائے، بھینس، بکری، اونٹ، ان کے بچے تعداد میں 1 یا 2 پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو خوراک بنایا ہے۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ان جانوروں کا استعمال خوراک کے طور پر نہ کیا جائے تو یہ زمین پر رہنے والے انسانوں سے زیادہ تعداد میں ہوں گے، جس کا ایک ثبوت 2020 کی ایک رپورٹ ہے، جس کے مطابق آسٹریلیا میں اونٹوں کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اور ان اونٹوں نے وہاں کا سارا پانی ختم کر دیا تھا، اور ان کو مزید کھلانے کے لیے خوراک تک ختم ہو گئی تھی۔ تو وہاں کی حکومت نے ان سے جان چھڑوانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی مدد سے فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کروایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کائنات کا کریٹر ہے، اور وہی جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اور اللہ کبھی بھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو انسانیت کے نقصان میں ہو، اور اس لیے اللہ نے انسانیت کی خاطر ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو زمین پر رہنے کا سلیقہ سکھائیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن پروجیکٹ ٹی وی۔